السلام علیکم جناب، اجمل جامی آفیشیل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہفتہ ہے 20 ستمبر 2025 جب یہ خاکسر آپ سے مخاطب اور یہ ناچیز کا یوٹیوب چینل ہے اجمل جامی آفیشیل۔ 4 موضوعات ہیں آج آپ کی خدمت میں جو پیش کرنے کی خواہش ہے۔ بگرام ایئر بیس کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا بڑی تفصیل کے ساتھ، تو اس پہ طالبان حکومت کا اور چائنا کا موقف آیا ہے بڑا خطرناک، وہ بیان کروں گا۔ پھر جو پاک سعودی دفاعی معاہدہ ہوا اس کے اوپر کچھ لوگوں نے سوال بھی بھیجا اور کچھ لوگوں کو تحفظات تھے کہ یمن کی حوثی اور ایران کہاں کھڑا ہوگا؟ اگر یمن کی حوثیوں نے حملہ کر دیا سعودی عرب کے اوپر تو صورتحال کیا ہوگی؟ پاکستان کہاں کھڑا ہوگا؟ اس سلسلے میں کچھ میں نے معلومات اکٹھی کی، وہ بھی آپ تک پہنچائیں گے۔ جعفر ایکسپریس حملے کا جو ماسٹر مائنڈ شخص تھا مجید بریگیڈ کا، رحمان عرف استاد مرید، یہ افغانستان میں مارا گیا ہے۔ یہ بھی ایک دلچسپ کہانی ہے۔ پھر اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیے کہ جو ہنرمند لوگ ہیں، اسکلڈ لوگ ہیں، جو امریکہ جانا چاہتے ہیں ویزا لے کے H1B، تو ٹرمپ سرکار جہاں مودی کے ساتھ پیار محبتیں ہلکا پھلکا شروع کر رہے ہیں، وہاں مودی اور انڈیا کی بینڈ بھی بجا رہے ہیں۔ یہ تازہ جو ان کے احکامات ہیں ویزا لینے والوں کے اوپر، بالخصوص جو اسکلڈ ہیں، اس سے سب سے زیادہ بھارت کیسے متاثر ہوگا، یہ خبر بھی ہم نے اکٹھی کی۔ لیکن ان معاملات پہ بات کرنے سے پہلے میں ذرا آپ سے عرض کر دوں کہ پاک اور سعودیہ دفاعی معاہدے کے بعد میری اطلاع یہ ہے کہ اب اس معاملے کا اگلا چیپٹر بھی شروع ہونے جا رہا ہے، جس میں ان آفیشلی آپ کہہ لیں، ابھی تک وہ چیزیں پبلک نہیں ہوئیں، قطر کے جو ذمہ داران ہیں وہ پاکستان کے کچھ اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کر چکے ہیں۔ طے کیا پاتا ہے، فیصلہ کیا آتا ہے، وہ بات کی بات ہے۔ ان آفیشلی جو میرے پاس معلومات ہیں کہ ایسی ملاقاتیں 2-3 اہم ہو چکی ہیں پچھلے 48 گھنٹوں کے اندر، جس سے لگتا ہے کہ جو ہماری رائے تھی کہ پاک سعودی عرب دفاعی معاہدے کے بعد دیگر مشرق وسطیٰ کے ممالک بھی اس میں آئیں گے، وہ رائے درست تھی۔ تو یہ دیگر معاملات پہ بات کرنے سے پہلے ذرا میں ملکی سیاسی صورتحال کے اوپر بھی کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، سیاست میں احتجاج سب کا حق ہے، سیاست میں نعرہ سب کا حق ہے، لیکن اگر کوئی نعرہ یا کوئی احتجاج کی تحریک یا اس کا جو عنوان ہے وہ متنازع ہو جائے تو اس کے اوپر ڈھٹائی سے ڈٹے رہنا کوئی بہادری نہیں ہوتی، کیونکہ ہمارے ہاں وطن عزیز میں جو ہمارے مذہبی جذبات ہیں وہ سب سے مقدم اور سب سے اہمیت کے حامل ہیں، ہونے بھی چاہیے۔ اسی طرح سے پاکستان تحریک انصاف نے جب یہ مشن نور کا آغاز کیا، اس کی کیمپین بھی ہوتی رہی کہ ہم 20 ستمبر جب آج مخاطب ہوں، تو اس کا پلان یہ تھا کہ ہم رات 9 بجے یعنی اللہ کے حضور اذانیں دیں گے اور اللہ سے مدد مانگیں گے کہ وہ ہماری خیر و برکت کا کوئی وسیلہ پیدا فرمائے، خان صاحب کے لیے آسانیاں پیدا ہوں۔ مفہوم وہی تھا، آپ دیکھ رہے ہیں۔ لیکن یہ جو نام ہے مشن نور، یہ متنازع ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے سوشل میڈیا کے اوپر اطلاع دینا شروع کر دی کہ اس کا تعلق جو احمدی اور قادیانی ان سے ہے، ان کے کوئی خلیفہ ہیں نور الدین، اس سے جڑا ہوا ہے، تو مشن نور اس کی مماثلت مبینہ طور پر پائی جاتی ہے۔ مذہبی معاملات پہ کوشش کرتا ہوں رائے نہ ہی دوں، کیونکہ میں کوئی عالم فاضل بندہ تو ہوں نہیں، ایک گناہ گار سا شخص ہوں، لیکن میری ایک سیاسی رائے ضرور ہے طالب علم کے طور پر کہ جب بھی کوئی نعرہ، جب بھی کوئی نوشن یا جب بھی کوئی ایسا اعلامیہ متنازع ہو جائے جس میں مذہبی معاملات انوالو ہوں، تو اس کے اوپر ڈٹائی سے ڈٹے رہنے کی بجائے اس کا متبادل تلاش کرنا چاہیے۔ عارف علوی صاحب کا اپنے ٹویٹ دیکھ لیا، علی محمد خان اور دیگر تمام ذمہ داروں نے کہا کہ ہم اس مشن سے لا تعلق کا اظہار کرتے ہیں کیونکہ اس سے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچ رہی ہے۔ سب نے کہا کہ ہم جناب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ قربان ہم جائیں، آپ خاتم النبیین ہیں اور اس کے بعد کوئی نہیں ہے، تو اگر کوئی ایسا نعرہ، کوئی ایسا نوشن، کوئی ایسی علامت جس سے یہ جذبات مجروح ہوتے ہیں، تو تمام ذمہ داروں نے کہا، جو اہم ترین لوگ تھے، کہ ہم اس سے پیچھے ہٹتے ہیں۔ لیکن پھر پیر نور الحق قادری جو مذہبی امور کے وزیر بھی رہے، ان کی سٹیٹمنٹ آئی جو پی ٹی آئی آفیشیل نے جاری کی، جس میں انہوں نے کہا جی کہ اب اس کا نام ہم بدل رہے ہیں، اس کا نام ہے حکم اذان۔ حکم اذان کے نام سے یہ ایک نئی تحریک برپا کر رہی ہے تحریک انصاف، جو 20 سے 24 ستمبر ربیع الاول کے مہینے میں بعد از نماز عشاء کہا جا رہا ہے کہ آپ گھروں کی چھتوں پہ جا کے تو اذانیں دیں۔ ہم اللہ کے حضور اذان دیتے ہیں، اگر زیادہ برسات ہو رہی ہو، زیادہ بارش بھی ہو رہی ہو یا قحط ہو، تو ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تو یہ ہر مسلمان کا حق ہے، ہر شخص کا حق ہے کہ وہ اللہ کے حضور اپنے تئیں گر گڑائے اور بات کرے۔ میرا مسئلہ صرف یہ ہے کہ وہ تمام دوست پی ٹی آئی کے، جب یہ نام متنازع ہوا تو وہ جس ڈھٹائی کے ساتھ اس کا دفاع کر رہے تھے وہ غلط ہے۔ اگر آپ کا دفاع درست تھا تو پھر آپ کی قیادت نے نام کیوں بدلا؟ نہیں بدلنا چاہیے تھا، پھر ڈٹے رہتے۔ نام متنازع اگر ہو جائے اور اس میں کوئی مذہبی اور عقیدت کا پہلو آ جائے تو اسے جان چھڑا لیا کریں، ضد نہ کیا کریں۔ حرف آخر نہیں ہے کوئی سیاسی جماعت، حرف آخر کوئی نعرہ نہیں ہوتا۔
یہ بہت اچھا کیا کہ انہوں نے نام بدل لیا. اب آ جائیں اگلی کہانی کے اوپر جو میں نے بیان کرنی ہے. اور میری اطلاع یہ ہے کہ جب پی ٹی آئی کے کچھ سنجیدہ دوستوں کو اس کا علم ہوا تو عارف علوی صاحب ہی وہ شخص تھے, پڑھے لکھے شخص ہیں, جنہوں نے پھر مختلف لوگوں سے رابطہ کیا کہ اللہ کے بندو یہ نام پرابلم کرے گا, اس سے متنازع معاملہ جنم لیں گے, اس سے مذہبی جذبات ٹھیس پہنچے گی, تو خدا کا نام لو, اس مشن سے, اس نام سے دوری اختیار کرو, کوئی اور ترکیب سوچیں, کوئی اور نام لے لیں. حکم اعظم بالکل ٹھیک ہے, اس سے کوئی تاثر نہیں جاتا, اچھی بات آپ کریں. تو عارف علوی صاحب واز دا ریزن جو میری معلومات ہیں. اب میں آ جاتا ہوں ذرا بگرام ایئر بیس کے اوپر. ہم نے ویلاگ تفصیلی کیا, بگرام ایئر بیس ہے کہاں, اس کی اہمیت کیا, امریکہ کیوں واپس لینا چاہتا ہے. پاکستان سعودی عرب کے دفاعی معاہدے کے فوراً بعد ان کی سٹیٹمنٹ آئی. تو اب چین کا جو رد عمل آیا نا, دیٹ سپیکس والیوم. چین کی جو وزارت خارجہ ہیں, ان کے ہاں ایک صاحب ہوتے ہیں ڈپٹی ڈائریکٹر کے عہدے پر, ان کی سٹیٹمنٹ یہ آئی ہے کہ خطے میں کسی بھی قسم کی کشیدگی کو ہم ہوا نہیں دینا چاہتے, نہ ایسی طاقتوں کو انکریج کریں گے بلکہ ڈسکریج کریں گے, اور پھر یہ جو سالمیت ہے کسی ملک کی وہ مقدم رہنی چاہیے. اب دیکھیں چینی ڈپلومیسی کو آپ سمجھیں کہ ان کی جو سفارت کاری ہے باقی ممالک سے مختلف ہے. یہ پہلوانی کی طرز میں نعرے بازی اور بڑکے نہیں مارتے, یہ باریک بات کرتے ہیں اور حکمت پر مبنی بات کرتے ہیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ کسی بھی ملک کا جو فیصلہ ہے, اس کا جو مستقبل کا فیصلہ ہے, وہ وہاں کے عوام کریں گے, وہاں کی حکومت کرے گی, اور کسی ملک کی جو سالمیت ہے وہ سب سے مقدم ہونی چاہیے, سب سے امپورٹنٹ ہونی چاہیے. یہ پیغام ہے انڈائریکٹلی ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ جناب علی آپ بگرام ایئر بیس نہیں لے سکتے. چین نے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ ہم اس کے حق میں نہیں ہیں, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ جہاں پہ بگرام ایئر بیس ہے وہاں سے 1.5 گھنٹہ دوری پر وہ جگہ ہے چین میں جہاں وہ جوہری ہتھیار بناتے ہیں. تو چین کا رد عمل تو آ گیا کہ نشتہ مڑا, آپ نہیں لے سکتے بگرام ایئر بیس. پھر میں دیکھ رہا تھا مائیکل کوگلمین جو امریکی صحافی ہیں, تجزیہ نگار ہیں, ساؤتھ ایشیا پہ ان کی بڑی نظر رہتی ہے, بالخصوص پاکستان کی صورتحال کے اوپر. ان کا بڑا ہی اہم ایک ٹویٹ آیا ہے, بہت اہم ٹویٹ آ جایا ان کا مائیکل کوگلمین کا. مائیکل کوگلمین یہ لکھتے ہیں اپنے ٹویٹ کے اندر کہ یہ جو بگرام ایئر بیس ہے اس کو واپس دینا طالبان کے لیے ریڈ لائن ہے, کیونکہ جس بیانی اور جس نعرے کے ساتھ یہ حکومت میں آئی یہ اس کی خلاف ورزی ہے. تو طالبان کے لیے ریڈ لائن ثابت ہوگی, اور مفہوم یہ ہے کہ یہ گھاس پھوس کھا لیں گے, لیکن یہ نہیں دوبارہ ہو سکتا کہ امریکہ ہے کسی ایئر بیس پہ بیٹھ جائیں. تو جو ہم نے پیشن گوئی کی تھی اپنے ایک ویلاگ میں وہ تقریباً درست ہوئی ہے, چاہے چین کا رد عمل ہو یا مائیکل کوگلمین کا رد عمل ہو. اب وہ یمن کے حوثی اور ایران جو پاکستان اور سعودی عرب کا دفاعی معاہدہ ہوا, تو اس میں پہلے تو میں آپ کو بتا دیا اپنے ابتدائی میں کہ قطر کے کچھ حکام ہیں, ان کی ملاقاتیں پاکستان سے ہو چکی ہیں, پاکستانی ذمہ داران سے, اور اس میں کئی اور ممالک بھی لائن میں آ رہے ہیں, معاہدہ پاکستان کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں. جن لوگوں نے کہا جی یمن کے حوثی, سعودی عرب کا مسئلہ, وہاں اگر حملہ ہوا تو کیا ہوگا, ایران کہاں کھڑا ہوگا, ایک سے زائد تھیوریاں آپ نے مارکیٹ میں دیکھی ہوں گی. میری اطلاع یہ ہے, جو کہ اگر آپ سعودی اخبارات کو, ایرانی اخبارات کو دیکھیں غور سے, ان کے ذمہ داران کے سٹیٹمنٹس دیکھیں, تو ابھی تک ایران کی جانب سے کوئی غیر ذمہ دار بیان نہیں دیا گیا. اور تو اور یہ بات بھی آپ نوٹ فرمائیے کہ ایران کو آگاہ کیا گیا اس معاہدے کے بعد, باقاعدہ آگاہ کیا گیا, اعتماد میں لیا گیا. اور میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے اور معلومات بھی یہ ہیں کچھ ذمہ داروں سے بات کرنے کے بعد کہ ایران نے اس پہ کسی قسم کے کوئی اعتراض کا اظہار نہیں کیا, اور بلکہ مستقبل میں ایران مزید تعلقات بہتر کرنے کا خواہاں ہے ان ممالک کے ساتھ مڈل ایسٹ میں جہاں ان کی کشیدگی رہی. حوثیوں پر مبنی جو ویڈیوز آپ نے دیکھی ہیں کہ حوثی ذمہ دار یا کچھ فوجی اہلکار کہہ رہے ہیں جی یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, بینڈ بجا دیں گے, یہ سب فیبریکیٹڈ اے آئی ڈریون ہے, ایسی کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے. آل اسٹیٹمنٹس جو یمن اور حوثیوں کے حوالے سے دی جا رہی ہیں یہ غلط اسٹیٹمنٹس ہیں, درست اسٹیٹمنٹس ہیں ہی نہیں ہیں. یہ میری فائنڈنگ ہے. آگے آ جائیں, جو انڈیا کی بینڈ بج رہی ہے مسلسل, اس میں بڑی دلچسپ کہانی آئی ہے جو H1B ویزا کی ہے. یہ جو ویزا ہوتا ہے H1B, اس کو آپ سمجھیے کہ یہ ویزا جو اسکلڈ لوگ ہوتے ہیں, ہنرمند لوگ ہوتے ہیں, ان کو دیا جاتا ہے, اور اس کی فیس $1500 ہوا کرتی تھی. تو صدارتی حکم نامے کے ذریعے ڈونلڈ ٹرمپ سرکار نے اس کی فیس کر دی ہے $1,00,000. $1,00,000. یہ جو ٹیک کمپنیاں ہوتی ہیں وہ سب سے زیادہ متاثر ہوں گی. وہ کمپنیاں جن کا انحصار اسکلڈ لیبر پر تھا, یعنی چین اور بھارت, یہ ممالک اس سے متاثر ہوں گے. سلیکٹڈ افراد کو امریکہ موقع دیتا تھا H1B ویزا کے اوپر امریکہ میں آ کے کام کرنے کے لیے, اور ایلان مسک جیسی شخصیت نے کہا ہے کہ اب ٹیلنٹ امریکہ آنا مشکل ہو جائے گا. امیزون اس سے بہت متاثر پہلے بھی ہوا جب فیسوں میں اضافہ ہوا, اب بھی ہوگا. ٹاٹا گروپ متاثر ہوگا جو لوگ بھیجتا تھا. مائکروسافٹ, گوگل, میٹا, ایپل, یہ سب کمپنیوں سے متاثر ہوں گی.
یہ 1990 میں H1B کا پروگرام شروع ہوا تھا اور سب سے زیادہ لوگ اس ویزا سروس سے اسکلڈ لوگ بھارت کے آیا کرتے تھے امریکہ میں۔ 2024 کا جو میرے پاس ڈیٹا ہے صرف اپریل سے ستمبر تک کا، پچھلے برس 2024 میں اپریل سے سپٹمبر کے بیچ کا جو ڈیٹا ہے وہ بتاتا ہے کہ 1.3 لاکھ افراد جو ہیں، یعنی 1,30,000 جو افراد ہیں وہ اس ویزا سے مستفید ہو کے امریکہ پہنچے تھے۔ اس میں سب سے زیادہ تعداد بھارتیوں کی تھی 25 لاکھ۔ تو اس کا مطلب ہے اب بھی متاثر کون ہوں گے؟ بھارتی، سب سے زیادہ متاثر بھارتی ہوں گے۔ یہ وجہ وہاں پہ یہ تاثر لیا جا رہا ہے کہ مودی نے کوئی ات خدا دا پایا ہوا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے مودی دے نال تے انہوں معاف نہیں کر رہا، رگڑا بھی دے رہا ہے ٹکا کے، لوی ڈبی فون بھی کر رہا ہے۔ تو یہ اس کا ثبوت ہے کہ ٹرمپ کا غصہ ابھی تک مودی پہ اتر نہیں رہا بلکہ مزید بڑھ رہا ہے، اور یہ پہلا ثبوت نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ٹیرف لگنی ہوں یا دیگر معاملات ہوں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ یہ بڑی خطرناک چال ہے جس سے انڈیا بہت ڈیمیج ہوگا۔ جتنی بھی ان کی ٹیک کے لوگ ہیں، جتنی بھی ان کی IT کے لوگ ہیں، جو ہنرمند اسکل لوگ تھے، وہ اس سے بہت بری طرح سے متاثر ہوں گے۔ 1500 سے بڑھا کر $1,00,000 کر دی گئی ہے اسکل لوگوں کی۔ پاکستانی تو بیچارے تمہیں پتہ ہی ہے پھر اور ہی کم کر دیں، پاکستان اتنا متاثر نہیں ہوگا۔ اور دنیا کیوں بدل رہی ہے، نئے پاور کے کوریڈورز کیوں کھل رہے ہیں، وہ اس لیے بھی بدل رہی ہے کہ یہ شی جن پنگ سے پریزیڈنٹ شی جو ہیں چین کی، اس سے امریکی صدر کا فون بھی ہوا جمعے کے روز، اور ٹک ٹاک کا جو معاملہ تھا اس کے اوپر سیٹلمنٹ بھی ہونے جا رہی ہے دونوں ممالک کے درمیان۔ جو تصفیہ تھا، کیونکہ ٹرمپ کہتا تھا یا بلاک کر دو یا مجھے دے دو، اس کے لیے بھی سلوشن نکلا ہے، آگے وہ بڑھ رہے ہیں۔ اور یہی نہیں بلکہ ٹرمپ نے یہ اعلان کر دیا کہ اگلے ماہ جب وہ جنوبی کوریا جائے گا ایک کانفرنس میں تو وہاں چینی صدر سے ملے گا، اور اگلے سال وہ چین کا دورہ بھی کرنا چاہتا ہے۔ ایکنالج کیا جا رہا ہے چین کی ابھرتی ہوئی طاقت کو۔ اچھا جی، یہ معاملہ یہاں ختم ہوتا ہے کہ طاقت کا توازن کیسے بدل رہا ہے، لیکن ایک خبر میں آپ کو جانے سے پہلے دوں۔ یہ جو پاکستان میں سوشل میڈیا کے اوپر ہم دیکھتے ہیں ٹک ٹاکر نو دولتیے نمائش کرتے ہیں اسلحے کی، گاڑیوں کی، پراڈو، لینڈ کروزر، سونا، زیور، ڈالر، ہیرے جواہرات، محل۔ اطلاع میری یہ ہے کہ FBI اور دیگر ادارے کچھ حرکت میں آ رہے ہیں اور یہ کارروائی کریں گے کہ اس کے ذرائع آمدن بتائے جائیں۔ تو مزہ تو تب ہے ذرائع آمدن پھر ان سے پوچھا جائے جو نمائش کرتے ہیں، جن کے پروٹوکول لگتے ہیں، جن کے محل ہیں جہاں پہ 10 دن شادیاں ہوتی ہیں، چاہے وہ افسران ہوں یا سیاستدان ہوں، ان کے بھی ذرائع آمدن ذرا عوام کے سامنے رکھیں، پھر پتہ چلے گا، ورنہ یہ اعلان کی حد تک ہی ہے۔ یہ اعلانات پتہ کیوں کیے جا رہے ہیں؟ معاشرے میں سیلاب زدہ لوگ ہیں، بھوکے پیاسے مسکین، بے روزگاری ہو رہی ہے، ہم فیل کر سکتے ہیں، ہم خود ماڑے لوگ ہیں کہ یہ ایک طرف یہ حال ہے، ملک ڈوبا پڑا ہے، دوسری جانب سیاستدان اور اشرافیہ کے ششکے ختم نہیں ہوتے۔ پروٹوکول، ٹک ٹاک پہ ویڈیوز، جائیداد کی نمائشیں، یہی نیپال میں ہوا تھا۔ تو یہ اس جو امپریشن معاشرے کے اندر آ رہا ہے نا ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد، اس کو شانت کرنے کے لیے یہ فارمولا لگایا گیا کہ ذرائع آمدن چیک کریں گے، ہونا ککھ نہیں۔ آپ کریں ذرائع آمدن چیک، کوئی پبلک کو بتائیں نا، یہ جو لوگ پروٹوکول لگاتے ہیں، شاہانہ زندگی گزارتے ہیں اور اس کی نمائش جو کرتے ہیں، نمائش آپ اللہ نے آپ کو دیا، کریں، آپ زندگی انجوائے کریں، اللہ نے آپ کو دی ہے، آپ کا حق ہے، لیکن نمائش نہ کریں نا ایسے موقع پہ جب سیلاب سے لوگ ڈوبے ہوئے ہیں۔ جانے سے پہلے میں آپ کو اس کی خبر دے دوں، یہ جو بدبخت مارا گیا ہے جعفر ایکسپریس کا، اس شخص کا نام ہے رحمان عرف استاد مرید۔ یہ مجید بریگیڈ کا ٹرینر ہے اور اس کا آپریشنل کمانڈر تھا۔ جو اطلاع آئی اور بھارتی میڈیا سے آئی، 17 ستمبر 2025 کو، آج سے 3 دن پہلے، یہ شخص جو ہے افغانستان میں پورے اسرار طور پر ہلاک ہو گیا ہے۔ آپ کو یاد ہے جعفر ایکسپریس میں 33 افراد شہید ہوئے تھے، اس کے علاوہ چینی لوگ اور کئی اور دہشت گردی کارروائی میں یہ شخص ملوث تھا۔ تو یہ جو شخص ہے رحمان عرف استاد